اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. سورہ روم آیت 8. کیا انہوں نے اپنے دل کے اندر یہ غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کو برحق اور معینہ مدت کے لیے خلق کیا ہے، اور لوگوں میں یقیناً بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. آسمان و زمین کو اللہ نے برحق پیدا کیا ہے، ایک واقعیت کے ساتھ پیدا کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو یوں ہی پیدا کیا، ان کے خلقت کے پیچھے کوئی واقعیت نہیں ہے. حق یہ ہے کہ اس دنیا کو عبث خلق نہیں کیا اور یہاں ارتقاء کے لیے ہے. وہ اجل مسمى، ایک معین مدت کے لیے برحق پیدا کیا ہے، عبث نہیں، بیہودہ نہیں، ایک مقصد کے تحت، ایک غرض و غایت کے تحت پیدا کیا ہے اور ایک معین مدت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ بات آج کل کی سائنسی دنیا میں مسلم ہے کہ یہ کائنات جو ہے وہ ایک وقتی چیز ہے، یہ روبہ زوال ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ قدیم سے نہیں، کائنات بعد میں پیدا ہوئی، اور جو کائنات کے اندر جو انرجی ہے وہ ختم ہو رہی ہے. اگر قدیم سے ہوتا تو کب سے ختم ہو چکی ہوتی، اور اس کائنات نے ایک مرحلے میں جا کر کے ختم ہونا ہے. یہ معلوم ہو گیا اجل مسمى. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. بہت سے لوگ جو ہے اس حق کو نہیں سمجھتے کہ وہ حق کیا ہے. وہ حق یہ ہے، وہ واقعیت کیا ہے، وہ غرض و غایت کیا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک جانا. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان تو اپنے رب کی طرف دوڑ کے جا رہے ہو اور پھر اللہ سے ملاقات کرنا. لقاء رب ایک تعبیر عام ہے قرآن مجید میں، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اس کو لقاء اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے حساب کے لیے. حشر کے دن سب مبعوث ہوں گے اور سب سے حساب لیا جائے گا. حساب لینے والا کون ہوگا؟ خود اللہ تعالیٰ ہوگا. اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا. اللہ اس بندے سے بات کرے گا اور اس بندے کو خود اللہ کو جواب دینا ہوگا. یہ لقاء اللہ، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اللہ سے ملاقات کرنا. لقاء اللہ، لقاء اللہ ایک تعبیر عام ہے قرآن مجید میں. اللہ کے سامنے حاضر ہو کر حساب دینے کو لقاء اللہ کہتے ہیں. کافر لوگ لقاء اللہ کے قائل نہیں ہیں، یعنی قیامت نہیں ہے، حساب کتاب بھی نہیں ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا نہیں ہے، کسی عمل کا محاسبہ نہیں ہونا ہے. دنیا کا سب سے بڑا سفاک ظالم اور دنیا میں سب سے بڑا انسانی خدمت کرنے والا، دونوں ایک جیسے.
عبث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑا ظالم اور بڑے بڑے خدمت گزار دونوں ایک جیسے ہیں، اس کا بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مر گیا، اور اس کا بھی کوئی پوچھنے والا نہیں، مر گیا. دوسری جگہ ارشاد ہوا نا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ تم کو عبث خلق کیا ہے، بے مقصد خلق کیا ہے، اور تم ہماری طرف پلٹائے نہیں جاؤ گے، یعنی ہمارے پاس تمہیں آنا نہیں ہے، جواب دہی نہیں ہے، حساب کتاب دینا نہیں ہے. لہٰذا اس کائنات کا ایک مقصد ہے، ایک غرض و غایت ہے، اس تحت جو ہے یہ کائنات وجود میں آئی ہے، اور وہ ارتقاء ہے، اللہ تک پہنچنا ہوتا ہے، ارتقاء ہے، اللہ تک پہنچنا ہوتا ہے. انسان اگر چاہے تو انسان خاک سے اٹھتا ہے کیڑے مکوڑوں کی طرح، اور پھر اس کے بعد بڑا انسان بنتا ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض بنتا ہے، اور پھر اللہ کا برگزیدہ ترین بندہ بنتا ہے، اور بہت بڑے بالا مقام پر فائز ہوتا ہے. کبھی دنیا میں لوگوں کے اوپر نیکی کرتا ہے، آخرت میں لوگوں کی شفاعت کرتا ہے، اور پھر جنت میں بھی بہت بڑا مرتبہ حاصل کرتا ہے. بہت بڑا مقصد ہے اس انسان کی خلقت کے پیچھے. جی، لیکن یہ نادان انسان اس بات کا منکر ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، ایسے ویسے نہیں ہے، کیڑا مکوڑا ہے اور ختم ہو جائے گا، کوئی مقصد. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا، جبکہ وہ قوت میں ان سے زیادہ تھے. انہوں نے زمین کو تہہ بالا کیا، اور انہوں نے زمین کو ان سے کہیں زیادہ آباد کر رکھا تھا. جتنا انہوں نے زمین کو آباد کر رکھا ہے، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے، بس اللہ تو ان پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ یہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. یہ مشرکین مکہ، یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اقوام عالم میں، یہ کوئی متمدن لوگ نہیں تھے، اور کوئی بود و باش کے حساب سے عیش و آرام کے لوگ بھی نہیں تھے. یہاں کوئی دنیاوی اعتبار سے ناز و نعمت بھی ان کو میسر نہیں تھی. حضرت زہرا کا ایک خطبہ ہے، اس کا ضرور مطالعہ کریں، کہ اس میں آپ نے فرمایا کہ تم گندلک پانی پیتے تھے اور پتھروں کے درمیان میں سانپوں کے ساتھ سوتے تھے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی. میرے بابا نے تم کو عزت دی، تم کو مقام دیا، تم کو زندگی دی. مکہ میں کوئی زندگی نہیں تھی، لوگ فقر و فاقہ کی زندگی تھی. اور فرمایا کہ تمہاری آبادی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پہلے بھی بتایا آپ کو، مکہ اور حجاز کا جو پوری سرزمین ہے، کبھی کسی علمی مرکز نہیں رہا، یہاں پر کوئی علمی مرکز بھی نہیں تھا.
اہل مکہ سے ارشاد ہو رہا ہے کہ تم جاؤ پھرو دیکھو دوسری زمینوں کو، دوسرے علاقوں کو، دوسرے اقوام کو جو تم سے زیادہ مہذب تہذیب کے مالک تھے، ترقی یافتہ لوگ تھے، بہتر زندگی گزارتے تھے، ان کے عالی شان عمارتیں موجود تھیں، اور اس میں فرمائے کانو اشد منہم قوتاً، طاقت میں تم سے زیادہ طاقتور تھے وہ لوگ، وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، زمین کو تہ و بالا کیا، تہ و بالا کرنا اثارہ اثارہ اٹھانے کو کہتے ہیں، زمین کو تہ و بالا کیا۔ تہ و بالا کرنے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، زراعت میں تہ و بالا کرنا ہوتا ہے، اور عمارت بنانے کے لیے بھی زمین کو تہ و بالا کرنا ہوتا ہے، شجر کاری کرنے کے لیے زمین کو تہ و بالا کرنا ہوتا ہے، نہریں بنانے کے لیے بھی زمین کو تہ و بالا کرنا ہوتا ہے۔ زمین کی آباد کاری زمین کو تہ و بالا کرنے سے عبارت ہے۔ وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، زمین کو تہ و بالا کیا ان لوگوں نے۔ آج بھی آپ دیکھیں جہاں کی دنیا زرعی ہے، وہاں زمین کو تہ و بالا کرنے کے لیے کتنی مشینیں جو ہے مشینری لگتی ہے، تہ و بالا کرتی ہیں، پھر فصل اگاتی ہے۔ زمین کو تہ و بالا کیا، وَعَمَرُوهَا، اس زمین کو آباد کیا، اکثر مما عمروها، تم سے زیادہ بہتر زمین کو آباد کیا۔ لیکن آج دیکھیں وہ کھنڈرات ہے، صرف آثار ان کے ہیں، ان کا نام و نشان نہیں ہے، وہ دنیا سے چلے گئے، ان کی زندگی گزر گئی، ختم ہو گئی، اور ہم نے جب رسول بھیجے ان کی طرف، وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان لوگوں بڑے بڑے تہذیب یافتہ مہذب لوگ، ترقی یافتہ قوموں کی طرف ہم نے انبیاء بھیجے، تو ان لوگوں کا کیا جواب تھا؟ وہ لوگ قبول نہیں کرتے تھے، تو ہم نے ان قوموں کو تباہ کر دیا۔ تم بھی وہی کر رہے ہو، اور تمہاری بھی تباہی آنے والی۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کو کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے پاس ظلم کرنے، جیسے وعدہ خلافی میں بتایا آپ کو، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کیوں کرے؟ ان کس وجہ سے؟ وعدہ خلافی کے لیے جتنے عوامل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح ظلم کرنے کے لیے بھی جتنے بھی عوامل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے۔ وہ کسی کے اوپر بالادستی قائم کرنا چاہتا ہے، اس لیے ظلم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو بالادستی حاصل ہے، جی، وہ کائنات میں کس کو حاصل ہے؟ وہ تو بولو بالادست ہے اللہ تعالیٰ کے ذات۔ کوئی مفاد حاصل کرنے کے لیے ظلم کرتا ہے، تمام کائنات کا مفاد اللہ کے پاس ہے، اللہ کس سے کیا مفاد حاصل کرے؟ ظلم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ چیزیں نہیں ہے کہ اللہ کو ظلم کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ ظالم نہیں ہے، لیکن لوگ جو ہے خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک کلامی بحث ہے، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا، ادھر ایک کلامی بحث۔ ایک مکتب کا یہ کہنا ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا صحیح نہیں ہے، اللہ ظالم ہوتا ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ظلم نہیں کرتا۔ کیوں کہ یہاں پر بحث ایک ہے تحسین و تقبیح عقلی، حسن قبح عقلی، ایک چیز اپنی جگہ حسن رکھتی ہے، قطع نظر اللہ سے، کہ اللہ سے قطع نظر
اور باقی دنیا کے لوگوں سے قطع نظر خود اپنی جگہ یہ قبیح ہے، ظلم ظلم قبیح ہے، کوئی اس کو قبیح بنانے کی ضرورت نہیں ہے، خود بذات خود قبیح۔ عدل جو ہے وہ حسن ہے، عدل کو کسی نے حسن نہیں بنایا، عدل بذات خود حسن ہے۔ ایک مکتب فکر ہے کہ حسن قبح کو ذاتی سمجھتے ہیں، حسن قبح ذاتی ہے، کسی جعل جاعل کی وجہ سے حسن قبح نہیں آتا۔ بعض حسن قبح عقلی، حسن قبح عقلی وہ ہے جن میں حسن اور قبح ہے وہ ذاتی ہے، کسی کے جعل کرنے سے وہ نہیں ہوتا۔ ایک مکتب فکر۔ دوسرا مکتب فکر کا موقف یہ ہے، یہ ذاتی نہیں ہے، ما حسن اللہ فہو حسن وما قبح اللہ فہو قبیح۔ اللہ جس کو حسن بناتا ہے وہ حسن ہوتا ہے، قبیح بناتا ہے قبیح ہوتا ہے۔ اللہ اگر کچھ نہ کرے وہ اپنی جگہ نہ حسن ہے نہ قبیح ہے نہ حسن و قبح ہو، ذاتی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس کے پاس یہ عدل جو ہے وہ اللہ نے اس کو حسن کہا اس لیے حسن ہو گیا، ظلم اللہ نے اس کو قبیح کہا اور قبیح ہو گیا، اور اگر اللہ نہ کہتا تو ظلم کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ حسن نہ قبیح کچھ نہ ہوتا، ظلم یہ۔ اور عدل جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن کہا ہے اس لیے اس کا حسن اللہ کی طرف سے ہے، بذات خود یہ حسن نہیں ہے۔ دو مکتب، حسن قبح عقلی ہے یا حسن قبح عقلی نہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں حسن قبح عقلی نہیں ہے، یہ ظلم اور عدل اپنی جگہ بذات خود نہ حسن ہے نہ قبیح ہے، کچھ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ظالم ہوتا ہی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ جو کرے گا وہ حسن ہوگا، وہ ظلم ہوگا ہی نہیں۔ چونکہ قبیح وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو قبیح کر دے، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے وہ کیسے قبیح ہوگا؟ جس کو اللہ نے قبیح کیا ہے وہ قبیح ہو جاتا، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے عملاً خود انجام دیا ہے وہ کیسے قبیح ہے؟ وہ قبیح نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کے ساتھ ظلم کی نسبت دینا ہی صحیح نہیں ہے۔ اللہ ظالم کب ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ دیں اللہ عادل ہے؟ اللہ ظالم نہیں ہے۔ فرض کرے اس نظریے کے تحت کہ حسن قبح ذاتی اور عقلی نہیں ہے، ما حسن اللہ فہو حسن وما قبحہ فہو قبیح، کہنے والوں کے نزدیک اگر تمام مومنین کو جہنم میں ڈال دیں اور تمام کفار کو جنت میں ڈال دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا بات کرتے ہیں، ایسا کوئی خدا ایسا کرے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا نہیں۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ کی عادت ایسی نہیں ہے، اللہ کی عادت ایسی نہیں ہے کہ وہ کافر کو جنت میں ڈال دے اور مومن کو جہنم میں ڈال دے، یہ اللہ کی عادت ایسی نہیں ہے، ورنہ عادت سے ہٹ کے اصولاً ایسا ہو سکتا ہے جی۔ اور جو لوگ کہتے ہیں حسن قبح عقلی ہے اور ذاتی ہے، وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ قبیح ہے، یہ عمل قبیح ہے، بذات خود قبیح ہے، تمام مومنین کو جہنم میں ڈال دے اور تمام کفار کو جنت میں ڈال دے، یہ بذات خود قبیح ہے، اللہ اس کا مرتکب نہیں ہو سکتا، اللہ عادل ہے، اللہ ظالم نہیں ہے۔ اس موقف کے تحت کہہ سکتے ہیں اللہ ظالم نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں، ہاں جی، اللہ عادل ہے کہہ سکتے ہیں۔ اور پہلے موقف کے تحت کہ ما حسن شارف و حسن وما قبل، اس کے تحت جو ہے اللہ کو عادل بھی کہنا درست نہیں ہے، اللہ کو یہ کہنا کہ اللہ ظالم نہیں ہے کہنا بھی درست نہیں ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ظالم نہیں ہے کیا مطلب؟ اللہ ظالم کب ہو سکتا ہے؟ اللہ ظالم ہوتا ہی نہیں۔
یہ دو کلامی بحث ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لوگ اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اپنے آخرت کی زندگی کو تباہ کرتے ہیں، اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تو ان کے اوپر احسان کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان جو ہے وہ ماں کی ممتا سے بھی بہت زیادہ ہے، ماں کی ممتا سے بھی اللہ تعالیٰ کا احسان، اللہ تعالیٰ کا لوگوں کے ساتھ جو ہے مہربانی بہت زیادہ ہے۔ جنگ حنین میں مشرکین اپنے اہل و عیال جانوروں کو بھی ساتھ لے کر آئے تھے، اپنے بچوں کو بھی، اپنی بیویوں کو، سب کو لے کر کے میدان میں آئے تھے کہ بھاگ نہ جائیں، بھاگ کے کہاں جائیں گے، سب کچھ ادھر وہ ہے، محاذ پر ہے جی۔ حنین کی لڑائی میں اس میں ان کو شکست ہو جاتی ہے، مسلمانوں کے ہاتھ میں بہت غنیمت آ چونکہ وہ سارا مال جو ہے محاذ پہ لے کر آئے تھے، تو سارا مال مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ یہاں ایک ماں کا بچہ گم ہو گیا تھا مشرکین میں، ماں کا بچہ گم ہو گیا، وہ مارے پھرتی تھی، میرا بچہ کہاں ہے، چیختی پھرتی۔ ادھر مسلمان لوگ دیکھ رہے ہیں، آخر میں اس ماں کو بچہ مل جاتا ہے، بچہ مل جاتا ہے، وہ سینے سے لگا کر کے پیار محبت کرتا ہے۔ اس آپ نے فرمایا دیکھ اس ماں کو، وہ اپنے بچے کے اوپر کس قدر مہربان ہے۔ اور کہا ہاں یا رسول اللہ، ماں ہے نا آخر۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ مہربان ہے ہم پر۔ ہاں جی، مشاہدے میں آ رہا تھا نا ان کے مہر محبت، تو اس کو مثال میں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ مہربان ہے، اس ماں سے بچے کے اوپر۔ اللہ تو بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی ایک مثال دیا کرتا ہوں، ایک مثال، کتنا مہربان ہے ہم پر۔ ہم سو جاتے ہیں، ایک پہلو پر دیر تک سوتے ہیں تو ہمارا پہلو تھک جاتا ہے، ہم خواب میں ہم کو پتہ نہیں چلتا، یہ پہلو تھک گیا ہے، سن سا ہو گیا ہے، اب پہلو بدلنا چاہیے۔ پہلو بدلنے کے لیے ایک ناک کی طرف کھجلی سی ہوتی ہے، ہم کو نہیں پتہ چلتا، اس کھجلی کی وجہ سے انسان پہلو بدلتا ہے، نیند میں خلل نہیں آنے دیتا۔ جی، لاڈلا ہے اللہ کا پیارا، ہاں آج پیارے کے خواب میں خلل نہ آئے، بڑا لاڈلا ہے جی، اس کے خواب میں نیند میں خلل نہ آئے اور یہ آرام سے پہلو بدل دے، اس کا انتظام کر رکھا ہے، اس قدر مہربان جی۔ یہ خدا لوگوں پر ظلم کرتا ہے، یہ مہربان ذات ظلم کرتا ہے، لوگ اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ فَمَكَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ۔ پھر جنہوں نے برا کیا ان کا انجام بھی برا ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کی تکذیب کی تھی اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ سوء کا تذکیر اسوأ ہے اور مؤنث جو ہے تانیث سوءا ہے، صغرا کی طرح۔ ہاں جی، عاقبت اسوأ نہیں کہہ سکتے نا، عاقبت سوءا کہہ سکتے ہیں۔
پھر ان لوگوں نے جنہوں نے تکذیب کی تھی اللہ تعالیٰ کے آیات کی اور اللہ کے پاس سے حاصل ہونے کو نہیں مانا تھا، انکار کیا تھا، تو ان کا انجام جو ہے وہ برا ہو گیا، چونکہ وہ ان کا انکار بھی کرتے تھے اور ان کی استہزاء بھی، مذاق بھی اڑایا کرتے تھے. اس لیے ان کا انجام بہت برا ہوا. اور اس کے بعد فرمایا اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون. اس کی تفسیر پہلے ہو گئی ہے، مشروحاً آپ کو بتا دیا ہے. کائنات کا چہل پہل، کائنات کی رونق، تخلیق اور اعادہ تخلیق پر مشتمل ہے. السلام علیکم.